بھی کسی معصوم علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، تو یہ آپ کی زیارت ہوتی ہے، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو یہ آپ کی زیارت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ اگر انسان دیکھ بھی رہا ہو مثلا ویڈیو میں یا کسی مقام سے معصوم کی اس زری کو یا حرم کو، تو پھر اس کا ثواب کئی برابر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سلام کرتے ہیں اپنے مولا امام رضا علیہ السلام پہ۔ یہ زری ہے، دیکھ رہے ہیں میرے کریم اور شفیق اور مہربان اور رؤوف اور رحیم امام کے۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس۔ السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربعہ۔ السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ارواحنا لک الفدا۔ میرے کریم امام، جتنے مومنین مومنات کی جتنی حاجات ہیں تیری بارگاہ میں، تو خدا کی بارگاہ کا ایک بہترین وسیلہ ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں اپنی حاجات کو، جملہ مومنین مومنات کی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں منظور فرمائیے، قبول کرائیے ان سے اللہ کی ذات سے، اور جتنی بھی مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور کریں۔ سب سے بڑی دعا امام زمان علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف کے پاک نورانی شفیق مہربان ظہور میں تاجیل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تخذلنی فی لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیئات نقمتک وزحزحنی فی من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، مجھے آج کے دن گناہ کے لیے آزاد نہ کرنا، اور آج میرے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے نہ برسانا، اور مجھے اپنے غضب اور اپنے غصے سے محفوظ فرمانا۔ تجھے تیرے احسان کا واسطہ اور تجھے ان نعمتوں کا واسطہ جو تو نے مجھے ہمیشہ عطا کی ہیں۔ ہے وہ ذات کہ جس کی طرف شوق اور ذوق رکھنے والے جاتے ہیں تو آخری منزل ذوق اور شوق رکھنے والوں کی تیری ذات ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس دعا میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو توفیق ملتی ہے رمضان میں انسان کو، اس کا انسان کو قدر اور شکر کرنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا غضب، غصہ، کار اور خدا کی ذات ہم سب کو اپنے غضب، غصہ اور کار سے اور اپنے جلال سے عطا اللہ کے کار و غضب و جلال کی ایک جھلک، ایک کرن، ایک ہلکی سی اس کی یعنی کیا کہ لائٹ اور ایک ہلکا سا اس کا نظارہ بھی ساری انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کی دعا میں ایسے ہی مضامین کو باندھا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ایک طرف نہیں رہنا چاہیے۔ درست ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ خدا کی ذات بے انتہا کریم، کتنی کریم ہے، اس کے کرم کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا امیر فرماتے ہیں وہ اتنی مہربان ہے کہ انسان اگر صداقت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جائے، یقین اور اعتقاد کے ساتھ، تو پروردگار عالم اس کے اگر معافی مانگے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور انسان کی معافی کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اگرچہ جوں زندگی زیادہ ہوتی ہے، وقت زیادہ ہوتا جاتا ہے، توفیق کم ہوتی ہے، توفیق کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے زندگی میں جتنے گناہ کیے، کتنی مرتبہ صحیح توبہ کر سکیں ہم، شاید توبہ صحیح معنوں میں نہ کر سکیں ہوں، یہ سننے والی بات ہے۔ اگر کی بھی ہو کبھی تو کتنی دیر تک تھی وہ ہماری توبہ۔ بس اس میں شک نہیں ہے کہ خدا کی ذات بہت مہربان و کریم و بے انتہا عطوفت والی، رحمت والی، رحم و کرم و مہربانی والی، شفقت والی ہے، شک ہی نہیں ہے۔ اور
انسان کے سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے، اور حد یہ ہے کہ وہی ذات ہے جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتی ہے۔ بعض دفعہ جتنے گناہ انسان کے دامن میں ہیں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، ریپلیسمنٹ کر دیتی ہے گناہوں کی نیکیوں میں۔ یہ بہرحال انسانی کوئی بھی تصور سے بالا ہے، ویسے بھی خدا کی ذات انسان کے تصور سے بالا ہے، لیکن یہ کرم اس کا، یہ لطف، یہ مہربانی اصلاً عجیب ہے کہ گناہوں کو ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ نے ایک وقت ایسے خدا کی بارگاہ میں گیا۔ یہ نکتہ ہے، جانا کیسے ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس ارادت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس اعتقاد کے ساتھ آپ خدا کو، آپ اور میں کیا سمجھ کے جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ بادشاہوں کا بادشاہ، سخیوں کا سخی، کریموں کا کریم، جس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، جس کے کرم کی، بس اگر ایسا ہو تو وہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن آج کہا گیا پروردگار عالم مجھے گناہ کے لیے اجازت نہ دینا، یعنی مجھے گناہ کے لیے رہا نہ کرنا، میرا ہاتھ پکڑنا، کہیں میں گناہ نہ کر بیٹھوں، چونکہ ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ بس ہر وقت انسان کو اللہ کی اس لطف کی، اس کرم کی، اس سائے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور کہا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا آج کے دن، اور پھر فرمایا کہ تجھے میں تیرے احسان کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ میرے اوپر احسان کرتا رہا ہے، مجھے نعمتیں دیتا رہا ہے، لہذا مجھے محفوظ رکھ لے آج کے دن۔ آپ دیکھیں خدا کو اس کے احسان کا اور ان نعمتوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ بس اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کرتا رہا ہے۔ کتنی نازل کی ہیں؟ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قطعاً شمار نہیں کر سکتے۔ بس بے پناہ نعمتیں دے رہا ہے، بے پناہ نعمتیں دے رہا ہے، اور بے انتہا احسان کر رہا ہے ہمارے اوپر، انہی کا اس کا واسطہ دے رہے ہیں کہ پہلے تو نعمتیں دیتا رہا ہے، احسان کرتا ہے، اب تو اسپیشل نعمتیں دینے اور احسان کرنے کا وقت اور مہینہ آ گیا ہے۔ بس پروردگار مجھے کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں تیرے ناراضگی اور عذاب کا موجب بن جاؤں، مستحق بن جاؤں۔ بس یہاں پر دقیق نکتہ یہی ہے کہ آج کے ان ایام رمضان میں کوشش یہ کی جائے کہ انسان گناہ نہ کرے، معصیت کے قریب نہ جائے۔ اگر انسان معصیت کے قریب جاتا ہے تو بہت ساری توفیقات انسان سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان زیادہ نیک کام نہ بھی کر سکے تو گناہ سے اگر اجتناب کرے، معصیت سے اجتناب کرے، محرمات سے اگر پورے طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو انسان پورے طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہے بھی پریکٹس ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ کیسے بچائے گا؟ واجبات کی پابندی کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایک مہینہ اگر یہ ٹریننگ کر لے گا تو یقیناً یہ انسان بعد والی زندگی بہت ہی اپنی خدا کی رضا، منشا، خوشنودی اور محمد و آل بیت محمد کے رستے اور اس خط پر اور خط حسینی پر آسانی سے گزار سکے گا۔